وہ سچ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں بتایا یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو مرنے کے بعد ختم نہیں ہو جاتے، مٹی ہو کے جسم ضائع ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی۔ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، وہ تمہیں دوبارہ انسان بنا کے زندہ کرے گا۔ یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے کہا ہے۔ تمہیں یقین نہیں آتا کیسے زندہ کرے گا؟ تم کہتے ہو مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں، زندہ کہاں سے ہوں گے؟ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تمہیں ہماری قدرت پہ یقین نہیں آتا، دیکھو پہلی مرتبہ مٹی سے بنایا، ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ، پھر اس مٹی کو منی کا قطرہ بنا دیا ہم نے، جو ماں کے رحم میں جاتا ہے، عورت کے رحم میں جاتا ہے، پھر وہاں سے کیا ہوتا ہے؟ وہ منی کا قطرہ خون کے لوتھڑے میں تبدیل ہوتا ہے۔ جو خدا مٹی سے منی بنا سکتا ہے، منی سے خون بنا سکتا ہے، ثم من مضغہ، پھر اس سے گوشت کا لوتھڑا بناتا ہے، اور پھر کیا اس سے ہڈیاں بناتا ہے، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ اللَّحْمَ، ان ہڈیوں پہ پھر گوشت چڑھاتا ہے، ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، پھر خوبصورت بچہ بنا کے ماں کے پیٹ میں آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر، گردے، پھیپھڑے، کلیجی، ناخن، یہ ساری کی ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں، کوئی ڈینٹنگ پینٹنگ والا مزدور نہیں بیٹھا ہوا۔ ایک گاڑی کمپنی میں تیار ہوتی ہے، سینکڑوں ملازم، کوئی ٹائر لگا رہا ہے، کوئی اس کے اسکرو ٹائٹ کر رہا ہے، کوئی اسٹیئرنگ بنا رہا ہے، لیکن ماں کے پیٹ میں گاڑی سے زیادہ پیچیدہ مشین تیار ہو رہی ہے جس کو انسان کہتے ہیں۔ ایسا انسان ماں کے پیٹ میں تیار ہو رہا ہے، اور کوئی مزدور ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا کام نہیں کر رہا۔ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیروں کے اندر، رحم کی جھلی، پھر پیٹ کا اندھیرا، پھر ماں کی کھال کا اندھیرا، ان تین اندھیروں کے اندر انسان کی کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی ٹھیکیدار ماں کے پیٹ میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہم تمہیں ماں کے پیٹ سے باہر نکالتے ہیں اور ایک نئی تخلیق میں تمہیں جنم دیتے ہیں، ماں کی چھاتیوں میں چشمے جاری کر دیتے ہیں، پھر آسمان سے تمہاری روزی کے لیے بارشیں برساتے ہیں، حتیٰ اذا بلغ اشدہ، یہاں تک کہ جوانی کی دہلیز پر تم قدم رکھتے ہو۔ جو خدا یہ سارے کام ترتیب وار کر سکتا ہے، وہ خدا مردے کو قیامت کے دن جان ڈال کے اپنے سامنے کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ ایک سچ ہے جو کس نے کہا ہے؟ اللہ نے۔ صرف اتنی ہی بات ہوتی تو یہ سچ کڑوا نہ لگتا ہمیں، بلکہ مزیدار ہوتا یہ سچ۔ یہ تو بڑا اچھا سچ ہے نا کہ ہم مر کے ختم نہیں ہوتے، دوبارہ زندہ ہوں گے، دوبارہ لائف کو انجوائے کریں گے، دوبارہ سٹے لگائیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ سچ تو بڑا مزیدار ہے نا۔ دیکھو کافر کہتا ہے مر گئے تو کہانی ختم، یہ جھوٹ کڑوا ہے۔ کافر جھوٹ بولتا ہے، مر کے مٹی ہو کے کیا ہو گئے؟ ختم۔ لیکن یہ جھوٹ بظاہر کڑوا ہے۔ کڑوا اس لیے کہ یار بس مر گئے تو ختم کہانی۔ اللہ ایک سچ بول رہا ہے کہ ختم نہیں ہوتے، دوبارہ زندگی ملے گی۔ یہ سچ ہے، کڑوا نہیں لگ رہا، یہ تو بڑا میٹھا سچ ہے۔ لیکن اس سچ کے بعد ایک اور سچ اللہ نے کہا ہے، وہ بڑا کڑوا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اس کے بعد اللہ نے ایک سچ کہا ہے، وہ سچ کیا ہے؟ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، آج جو نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں نا، آج نعمت ہے، نعمت کا حساب بولو۔ بول ہی نہیں رہے یار، لیاری اسٹیشن بھی وہی نکلا جو انڈا موڑ اسٹیشن ہے۔ آج نعمتیں ہیں، رات کو گہری نیند سو گے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ صبح نیند سے بیدار ہوگے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ صبح ناشتہ کرو گے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ دوپہر بھوک لگتی ہے، اللہ کھانا کھلاتا ہے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو اللہ نے گھر دیا، ٹھکانہ دیا، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو آپ کی ماں کا سایہ دیا جس نے آپ کو بچپن میں محبت سے پالا، اگر ماں نہ ہوتی کوئی اور عورت اس طرح پال لیتی جیسے ماں پالتی ہے، نعمت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو خدا نے باپ کا سایہ دیا جس نے آپ کی ماں کو شیلٹر دیا، تحفظ دیا کہ عزت کے ساتھ آپ کو پالے، روڈوں پہ لے کے نہ گھومے آپ کو، یہ خدا نے باپ کی شکل میں نعمت دی یا نہیں دی؟ پھر اللہ نے آپ کو دیکھنے والی آنکھیں دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ سونگھنے والی ناک دی، یہ نعمت ہے یا نہیں ہے؟ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی
بتاؤ اگر اللہ آنکھوں سے دیکھنے میں بینائی سلب کر لے, دیکھنے کی طاقت سلب کر لے, کانوں میں سننے کی طاقت چھین لے اللہ تعالیٰ, اور دلوں پہ مہر لگا دے, سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے, تو اللہ کے سوا کون ہے جو ان طاقتوں کو دوبارہ بحال کرے؟ آنکھ دینے والا بھی اللہ, اور آنکھوں کی بینائی باقی بھی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے رکھی. سننے کی طاقت دینے والا بھی اللہ, اور سننے کی طاقت باقی کس نے رکھی ہے؟ اللہ نے. ناک میں سونگھنے کی طاقت دی بھی اللہ نے. کوئی کون سے آلات لگے ہوئے ناک میں نظر آتے ہیں کیا؟ عجیب ہے, 2 سوراخ ہیں, کوئی چیز قریب لے کے جاؤ فوراً پتہ چل جائے گا بدبودار ہے خوشبودار ہے. ہاتھ کے قریب لے کر آؤ گے نہیں پتہ چلے گا, پاؤں کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا, آنکھ کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا, کان کے قریب لے کے جاؤ گے نہیں پتہ چلے گا. جیسے ہی ناک کے قریب لے کر آئے ایک دم ناک سگنل دیتی ہے, بھینی بھینی خوشبو آ رہی ہے یا بدبو آ رہی ہے. سننے کی طاقت کے لیے یہاں سوراخ رکھ دیے, ناک کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا, منہ کے قریب آواز جائے گی نہیں سنائی دے گا. یہ والے سوراخ آوازوں کی لہروں کو کیچ کر رہے ہیں, یہ والے سوراخ دیکھ رہے ہیں سامنے. ناک سے کان سے دیکھ نہیں سکتا, لیکن آنکھوں سے دیکھتا ہے انسان, دماغ سے سوچتا ہے, معدے سے ہضم کرتا ہے, ہاتھوں سے پکڑتا ہے, ٹانگوں سے چلتا ہے. ایسے جوڑ لگا دیے اس نے, ایک جوڑ بھی آپ کی انگلی کا دائیں بائیں ہو گیا, آپ میں پکڑنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست جاننے والے, ان کی آنکھوں میں پلک جھپکنے کی صلاحیت ختم ہو گئی. پلک نیچے لے کے جاتے ہیں تو اوپر نہیں آتی, اوپر لے کے جاتے ہیں باندھنا پڑتا ہے ان کو. وہ کہتے تھے, مجھے کسی نے ان کے بارے میں بتایا, وہ کہتے تھے کوئی کروڑوں روپے مجھ سے لے لے, کروڑوں روپے لے لے, میری آنکھوں میں جو لوگ ہم آنکھوں کے پلکوں کو اوپر نیچے کرتے یہ صلاحیت لوٹا دے, میں ساری جائیداد اپنی دینے کے لیے تیار ہوں. ہمیں نہیں پتا یہ جو ہم آنکھیں کے پلک جھپکتے ہیں نا, یہ آپ بتاؤ تھوڑی دیر کے لیے آپ آنکھ کھلی رکھو اور نیچے نہ لے جا سکو, کس قدر ٹینشن میں انسان آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اندھا ہو جائے دیکھنے سے, وہ آنکھیں خشک ہونے لگتی ہیں. اور اگر یہ نیچے لے کے گئے, اوپر نہیں ہو رہی ہیں اب آپ سے, کس قدر بار بار آنکھوں کو کیا کرنا پڑے گا؟ ہاتھ سے اوپر کرنا پڑے گا. ایک یہ پلک کی نعمت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے, جس سے آنکھوں کا حسن بھی برقرار, جس سے دیکھنے کی طاقت بھی برقرار. اللہ یہ نعمت اگر آپ سے چھین لے, آپ کروڑوں اربوں روپے بولی لگا کے اپنی اس قیمت کو, اپنی اس نعمت کو واپس لانے کی کوشش کرو گے. یہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. ایک بزرگ تھے, ان سے کسی نے کہا کہ بادشاہ نے کہا, وقت بادشاہ تھا نافرمان, خدا کا باغی. انسان کے پاس حکومت اور دولت آتی ہے نا, تو ظلم اور عیاشی اس کے ساتھ ساتھ آتی ہے. غریب آدمی دین پہ زیادہ چلتا ہے بنسبت دولت مند کے. تو اس بادشاہ نے کہا ایک بزرگ کو کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت دینا چاہتا ہوں. ان بزرگ نے کہا کہ میری نظر میں تیری پوری سلطنت کی قیمت 2 ٹکے کے برابر, بولو, نہیں ہے. بادشاہ نے کہا یہ کیسی بات کر رہا ہے بھائی, 2 ٹکا سمجھتے ہیں؟ بنگلہ دیش کی کرنسی 1 روپیہ 1 ٹکا کہلاتا ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ کہتے ہیں نا ٹکے کا آدمی نہیں ہے, باتیں بڑی بڑی کر رہا ہے. تو ان بادشاہ نے کہا بزرگ سے کہ میں آپ کو اپنے ملک کی آدھی سلطنت, بولو, دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ 2 ٹکے کی میری نظر میں تیری سلطنت کی ویلیو نہیں ہے. بزرگ وہ بادشاہ حیران ہوا, یار کروڑوں اربوں روپے کی مالیت میرا ملک, اور یہ کہہ رہے ہیں 2 ٹکے کی. انہوں نے کہا تیری جو پوری سلطنت ہے نا, اس کی قیمت ایک پیشاب کے پیالے کے برابر نہیں ہے. وہ حیران ہو گیا بادشاہ, یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ بزرگ نے کہا بادشاہ مجھے یہ بتا, تو اگر پانی پیتا رہے اور وہ پانی تجھے کوئی بیماری ہو جائے, الٹی ہو کے پانی باہر نکل آئے, ہو جاتی ہے نا انسان کو بیماری, ڈائریا ہو گیا, کوئی بیماری, کھانا خوراک اتر نہیں رہی پیٹ میں, تجھے پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی جب حلق سے نیچے اتارتا ہے تو الٹی ہو کے پانی, بولتے کیوں نہیں, کیا ہو گیا واپس. یہ بیماری تجھے فرض کر لگ گئی, لگ سکتی ہے, کسی کو بھی لگ سکتی ہے, بادشاہوں کو بھی لگتی ہیں بیماریاں, عام لوگوں کو بھی لگتی ہیں, جہاز اڑانے والوں کو بھی لگتی ہیں, رکشے والوں کو بھی لگتی ہیں, ہر طرح کی بیماری کسی کو بھی کسی بھی ٹائم پہ لگ سکتی ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس میں کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے, خود گورنمنٹ کو بھی لگ سکتی ہے.
تو بادشاہ سلامت، فرض کر لو تجھے بیماری لگ گئی اور پانی تیرے حلق میں نہیں اتر رہا، الٹی ہو جاتی، اور تو نے علاج کرانا شروع کیا، بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے. ایک حکیم آیا، اس نے کہا میں تیرا شرطیہ علاج کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آدھی حکومت تو مجھے دے دے گا. میں تجھے پیالہ ایسا چورن کھلاؤں گا کہ یہ پیالہ جب تو پیے گا نا پانی کا، تو پانی تیرے معدے میں ٹھہر جائے گا، لیکن قیمت کیا ہے؟ آدھی سلطنت. اب بادشاہ لوگ تو تلوار رکھ کے بھی چورن لے لیتے ہیں نا، کیا خیال ہے بھائی؟ لیکن فرض کر تو اس پہ جبر نہیں کر سکتا، تو اب بتا تو آدھی سلطنت اس کو دے گا؟ بادشاہ نے کہا یار جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں اس سلطنت کا کروں گا کیا کہ ایک پانی میرے حلق میں اتر نہیں رہا، میں تو ویسے ہی مرنا ہے اور تڑپ تڑپ کے مرنا ہے پیاس سے. جب کوئی راستہ نہیں ہوگا تو مجبوراً میں آدھی سلطنت اس کے حوالے، بولو نا کیا ہو گیا بھائی، کر دوں گا. ان بزرگ نے کہا کہ اچھا بادشاہ چل پیالہ تیرے حلق میں اتر گیا، اب اگلا پروسیس کیا ہے؟ وہ پیشاب بن کے باہر مارکیٹ میں آئے نا وہ کیا خیال ہے؟ ہر ایک کی مارکیٹ الگ ہوتی ہے نا، پیشاب کی مارکیٹ واش روم ہے. اب وہ پیشاب بن کے نکل نہیں رہا، اٹک گیا ہے. کس قدر تکلیف ہوتی ہے اگر اللہ نہ کرے کسی کا پیشاب کبھی بند ہو. اب پھر تو نے علاج کرانا شروع کیا، سارے حکیم ڈاکٹر عاجز آ گئے. اسی حکیم کو تو نے بلایا، یار تیرے پاس ہی علاج ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اس حکیم نے کہا ٹھیک ہے چورن کھلاؤں گا اور تیرا یہ پیالہ جو پیٹ میں اترا ہے پیشاب بن کے نکل جائے گا، شرط یہ کہ باقی آدھی بھی دے دے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ باقی آدھی جو ریاست ہے نا وہ بھی میرے نام کر دے. بادشاہ ظاہر ہے پہلے تو گن پوائنٹ پہ کوشش کرے گا بھائی چورن کھلا، فوجیوں کو بھیجے گا، اس کو مارو زبردستی، ایسا نہ ہو قتل کر دو پھر چورن ہی گیا. نسخہ تو اسی کو معلوم ہے، لیکن کوئی ایسا طریقہ ہے کہ جبر نہیں کر سکتا. تو اے بادشاہ پھر تو کرے گا کیا؟ بادشاہ نے کہا پہلے تو میں کوشش کروں گا بھائی، آدھی نہیں، پیسے لے لے، اتنے ریال لے لے، اتنے ڈالر لے لے، اتنی اشرفیاں لے لے، یہ کر لے وہ کر لے. جب مجبور ہو جاؤں گا تو میں ایسی سلطنت کا کروں گا کیا کہ پیشاب ہی نہ نکل رہا میرا، تو مر جائے گا تڑپ تڑپ کے. تو مجبوراً میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا. ان بزرگ نے کہا یہ ہے تیری اس سلطنت کی اوقات، 2% سے بھی 2% پیشاب کی ویلیو تو 2% سے بھی، ہم نے تو پھر بھی 2% تھوڑا زیادہ لگا لیے تھے، 2.25% بنتے ہیں ٹوٹل. اصولی طور پہ دیکھا جائے تو 2.25 بنتے ہیں، ہم نے 2 کیا کر دیے تھے، زیادہ کر دیے تھے. تو بادشاہ یہ ہے تیری سلطنت کی ویلیو، تو نے ایک پیالہ پانی اور ایک پیشاب کی قیمت لگائی. آدھی سلطنت ایک پیالہ پانی ہے اور آدھی سلطنت ایک پیالہ پیشاب. کہا میرا رب روزانہ مجھے فری میں درجنوں پیالے پلاتا بھی ہے بغیر کسی معاوضے کے، اور درجنوں بار بغیر کسی عوض کے پیشاب بنا کے نکالتا بھی ہے، اور 1 روپیہ مجھ سے نہیں لیتا. ہاں ایک قیمت اللہ مانگتا ہے جو اس نعمت کے برابر نہیں ہے، لیکن کچھ تو شکر ادا ہو. اللہ کہتا ہے میں تمہیں روزانہ درجنوں گلاس پانی پلا کے پیشاب بنا کے نکالتا ہوں، اس کی قیمت ہے فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لو. یہ سستی قیمت ہے. اللہ آدھی سلطنت نہیں مانگ رہا ہم سے. اللہ ہم سے ہماری بینائی سلب کر لے، بتاؤ جائیدادیں لٹانے پر آ جاؤ گے کہ نہیں آ جاؤ گے؟ کوئی حکیم آئے آپ کے پاس، اللہ نہ کرے اللہ سب کی بینائی سلامت رکھے، بینائی چلی گئی، فرض کرو اللہ نہ کرے. اب میں یہ اپنے آپ سے اور آپ سے سوال پوچھتا ہوں، اس بادشاہ کی جگہ ہم میں سے کسی کی بینائی چلی گئی، علاج کرا کے تھک گئے، وہی حکیم جس نے بادشاہ کی سلطنت کی قیمت 2% لگائی تھی نا، جس کو ہم نے بعد میں 2.25 کر دیا، وہ بھی زیادہ لگا دی تھی نا، وہی حکیم سے ہمارا رابطہ ہوا. وہ حکیم ہم سے کہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے، پراپرٹی ہے،
زیور ہے, گاڑی ہے, رکشہ ہے, گٹکا ہے, جیب میں پان ہے, کچھ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے, سارا دے دو تو 2 آنکھوں کی نہیں 1 آنکھ کی بینائی لوٹا دوں گا. بتاؤ راضی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آپ بولو گے فٹ پاتھ پہ سو لوں گا, بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گا, بینائی چاہیے. لیکن اللہ ہم سے یہ آنکھوں کے بدلے میں یہ سب کچھ نہیں مانگتا. اللہ ہم سے کہتا ہے جب میں نے یہ تمہیں بینائی کی نعمت دی ہے, اس نظر کو حرام جگہ استعمال مت کرو, بس یہ قیمت. پیسے نہیں مانگ رہا اللہ ہم سے. اللہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کی قیمت کیا ہے؟ اس آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی خالہ کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی پھپھی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بھتیجی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بھانجی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بہو کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بیوی کو دیکھو, اس آنکھ سے اپنی بہن کو دیکھو. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان کی طرف تمہیں آنکھ سے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. پابندی. سستا ہے, یہ بہت سستا ہے. درختوں کو دیکھو, پہاڑوں کو دیکھو, فضاؤں کو دیکھو, سمندروں کو دیکھو, کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں. دوستوں کو دیکھو, زیارت کرو, پابندی نہیں ہے. جب کوئی عورت مزین لباس میں گزرے جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو تو گندی نظر اس کے اوپر مت ڈالو. جس نے آنکھ کی حفاظت کر لی, اللہ کہتا ہے اس نے گویا آنکھ کی قیمت ادا کر لی. حالانکہ قیمت نہیں ہے, یہ بہت سستی ہے. یہ تو اگر اللہ آنکھ لے لے اور پھر کہے کہ بتا تو نظر کی حفاظت کرے گا تو واپس لوٹاؤں گا, کیسے مضبوط عہد کریں گے اللہ سے کہ نہیں کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ بہت سستی, ابھی بہت سستی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نظر اٹھا کے غلطی سے دیکھ لیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے, معافی مانگو معاف کر دوں گا میں. کتنا آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آج کس قدر بد نظری پھیلتی چلی جا رہی ہے. بتاؤ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کہ نہیں دیکھی جا رہی ہیں؟ اللہ نے ایک راستہ رکھا تھا آپ کے لیے, شادی کا راستہ. اس کے علاوہ عورت کے پاس جانے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور قرآن دھمکیاں دے رہا ہے, فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ, جو شادی کیے بغیر کسی عورت کی طرف جائے گا, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ, اللہ اعلان کر رہا ہے یہ لوگ میری حدود کو توڑنے والے ہیں, یہ میری آنکھ کا شکر ادا نہیں کر رہے. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ, ان قریب انتقام لوں گا, انتقام کا ایک دن آنے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ بھول گیا پیدا کر کے, یہ مت سمجھو کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا تمہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ہم کھا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. تو اللہ نے ایک سچ ہمیں بتایا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا کل تم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ مجھے ہاتھ میں دے دیں ایسے. اچھا اچھا, چلو اب آئے گی آواز, چیک کر لیں آ رہی ہے کہ نہیں. یہاں سے آن ہو گیا. یہ سب چیزیں پہلے کر کے رکھنی چاہیے, سمجھتے ہو نا. ہمارے جو دیندار لوگ ہیں نا ان میں مینجمنٹ کی بڑی کمی ہے. کوئی آپ بتاؤ گانے بجانے کا پروگرام ہوتا, کبھی دیکھا گانا کوئی گا رہا ہو درمیان میں مائک کی سیٹنگ خراب ہو گئی, کبھی سنا آپ نے ہے بھائی؟ کوئی میوزیکل شو چل رہا ہے, کوئی ناچ گانے کا پروگرام چل رہا ہے, مائک ہی نہیں, کبھی سنا آپ نے؟ بیانات میں روزانہ یہی ہوتا ہے, کہیں بھی جاؤ بیان میں شروع میں کوئی اور مائک, پھر بیچ میں کوئی اور مائک, پھر مائک کی اپنی تقریر شروع ہو جاتی ہے, وہ بولنے لگتا ہے بیچ میں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ میں بیان کر رہا ہوں یہ بیان کر رہا ہے. ایک پاگل آدمی تھا, بانسری نا منہ میں رکھی ہوئی اس نے, اس کو نہیں پتا تھا یہ بانسری ہے, وہ سمجھا پائپ ہے, تو وہ اس کو منہ میں لے کے کوئی بات کرتا کہ بھائی تو بانسری کی اپنی سر نکلتی. کہتا ہے یار عجیب دماغ, میں کچھ بولتا ہوں یہ کچھ اور بول رہا ہے. کہہ رہا میں کوئی اور بات کرتا ہوں یہ پائپ کچھ اور بول رہا ہے. تو مائک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے, ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں, مائک کچھ اور کہانی سنا رہا ہوتا ہے, چیں پیں ٹیں پیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. بتائیں بھائی ہو گیا؟ اب آرام سے نا تمیز سے بیٹھ جائیں سارے لوگ. یہ بار بار اٹھنا جانا, ادھر آنا, اس سے بہت دماغ خراب ہوتا ہے. بات سب ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, توجہ بڑھتی ہے اس سے. ایک دفعہ چیک کر کے مجھے بتا دیں کلیئر ہے تو پھر میں بات شروع کروں آگے. اللہ
مسجدوں میں خرچ کیا کرو. علاقے کا کوئی سیٹ اٹھے بولے وی آئی پی مائک مولوی صاحب میری طرف سے میں لگا رہا ہوں, بس مائک کا مسئلہ کیا ہو جائے ہمیشہ کے لیے. ایک دفعہ پیسہ خرچ کرو, یہ صدقہ جاریہ آخرت میں کام آئے گا. امام بیچارے چندہ مانگتے 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 زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی. کبھی بٹن خراب ہے, کبھی یہ خراب ہے. یہ تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے نا, صدقہ جاریہ یہ تو آپ کے لیے. جب اوکے ہو جائے تو بتا دینا. آپ کے بالوں کا اسٹائل بڑا خوبصورت ہے یار, لگ رہا ہے بہت چھوٹے کروا لیے آپ نے. اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ. چلو بھائی بیٹھ جائیں مولوی صاحب, آرام سے بیٹھ جائیں, ایک جگہ ٹک کے بیٹھ جائیں. اب جو اٹھے گا نا اس کو ایلفی لگا دیں گے, تاکہ بیٹھے تو پھر قیامت تک اٹھ ہی نہ سکے, وہ اس کی سزا ہے یہ. آرام سے نا بیٹھو. کوئی بہت ہی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے, ایسا نہ ہو کوئی بیچارہ کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے اٹھ کے جا رہا ہے, آپ اس کو بٹھا دو پھر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, یہ سچ کڑوا نہیں ہے. لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے, اس میں تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا. آنکھ کا حساب, یعلم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. کمپیوٹر پہ جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے, بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے, میری پراپرٹی ہے, وہ آنکھ کو جہاں چاہے استعمال کرے. لیکن جو یہ کافر سمجھتا ہے, تبھی وہ لوگ یہ فلمیں بناتے بھی ہیں, بھیجتے بھی ہیں. مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں میں نے نہیں بنائی, یہ اللہ نے بنائی ہیں, ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا. کان کس نے بنایا؟ یہ کیا کسی جاپان کی کمپنی میں بن کے آئے تھے جو ہمارے لگائے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ اگر کانوں کی سماعت ختم کر دے, سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے, اور قیمت لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری سماعت واپس آئے گی, لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کر دیں 1 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے. اللہ نے فری میں کان دے دیے, ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں فٹ کر دیے. کیسے سنتے ہیں؟ جو سائنسدان کان پہ تحقیق کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا. ہمارے فزکس کے استاد سے نویں کلاس میں, وہ انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جو جس نے کان پر تحقیق کی ہے نا, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ غیر مسلم تھا. لیکن جب اس نے کان پہ تحقیق کی ہے نا, کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے, وہ چیخ اٹھا کہ جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا. وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا, وہ سائنسدان, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, کہ کیسا بنایا ہے کان یہ. ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے, ایسے لگا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے, جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. تبھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا, کبھی ادھر گھما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں, آنکھ کی نعمت, کان کی نعمت, معدے کی نعمت, دل کی نعمت, جگر, ایک ایک چیز, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ, اور جو فری میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا, جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے, پیسے نہیں مانگ رہا اس کے, ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم. اے اللہ آنکھ تو نے دیکھنے کے لیے دی, بہت بڑی نعمت. پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں, اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں, خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں, اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں, بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں, روضہ رسول کی زیارت کرتا ہوں, سمندروں کو دیکھتا ہوں. دیکھنے کی اپنی لذت ہے. کھانا جب سامنے آتا ہے, ناک کے قریب بعد میں جاتا ہے, آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے, کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا. نابینا کو یہ سہولت میسر نہیں ہے.
دیکھ کے الگ دیگوں میں جا جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کہ نہیں جھانک رہے ہوتے کیا پک رہا ہے. مجھے ملائی کھانے کا بہت شوق تھا کیا ہے. مجھے یاد ہے ہمارے گھر میں جب دودھ پکتا تھا نا تو میں ڈھکن ہٹا کے دیکھتا تھا کہ ملائی کتنی جم گئی ہے, تو اس کو دیکھنے کا اپنا مزہ آتا تھا. ڈھکن ہٹایا دیکھا, پھر والدہ سے چھپ کے چمچ سے نکالی, دودھ کا بیڑا غرق کیا. والدہ کہتی تھی دودھ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے, کیونکہ جب ساری ملائی کھینچ لو گے دودھ کا بیڑا غرق ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو وہ عادت اب تک ہے. اب بھی میں گھر جاتا ہوں تو گھر والے کہتے ہیں دودھ کا بیڑا غرق ہونے جا رہا ہے. اب بدماشی سے جا کے ڈھکن ہٹاتے ہیں, چھپ کے نہیں. والدہ تو ڈرتے تھے نا, گھر میں کون ڈرتا ہے, باہر سب یہی کہتے ہیں, باقی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے گھر میں ڈرتے ہیں کہ نہیں ڈرتے. ڈھکن ہٹایا, کیسا مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا. جس کو بریانی کا شوق ہے, بریانی دیکھنے کا مزہ, تو آنکھ کی لذت, ناک پھر سونگتا ہے انسان, کھانے کی خوشبو جاتی ہے, پھر چباتا ہے. اس کا دانت اللہ نے عطا کر دیے, دانت نہ ہوتے گرینڈر مشین میں چبا کے جوس کی شکل میں پیتے اس کو, آدھی لذت کھانے کی ضائع ہو جاتی ہے آپ کی. کیسے بہترین دانت لگا دیے, چبا چبا کے نگلتے ہو, کیسی لذت محسوس ہوتی ہے. تو ایک ایک نعمت اللہ نے, آنکھ کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ, کان کی نعمت سے بہت ساری نعمتیں وابستہ, زبان کی نعمت, زبان کروڑوں کتنے ذائقے چکھتی ہے زبان. دیکھو ہاتھ پہ کچھ رکھو گے نا, ہاتھ نہیں بتائے گا کھٹا ہے میٹھا ہے, بتائے گا, یہ بتا دے گا گرم ہے کہ ٹھنڈا ہے بس. سر پہ رکھو گنجا کر کے اپنے آپ کو, ٹنڈ پہ رکھو ٹنڈ بتائے گی کہ میٹھا ہے کھٹا ہے. یہاں رکھو, آنکھوں پہ رکھو, پاؤں پہ رکھو, گھٹنے پہ رکھو, کچھ پتہ نہیں چلتا. جیسے ہی اس گوشت پہ رکھا, حالانکہ کوئی سافٹ ویئر نہیں ڈلے ہوئے, کوئی مشینیں نہیں ہیں بھائی, کوئی ایسا نہیں ہے کوئی الگ سی مشین, وہی گوشت یہ بھی ہے, 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 وہی گوشت یہ بھی ہے. ادھر زبان پہ جیسے رکھا سیکنڈوں کے اندر بتاتی ہے کھٹا ہے کہ میٹھا ہے, کڑوا ہے, چٹپٹا ہے. ایک ایک ٹیسٹ بتائے گی اس میں کتنا نمک ڈلا ہوا ہے, یہ نا کیسے آلات اللہ نے آپ کے منہ کے اندر لگا دیے, اور کیسی ایڈجسٹمنٹ ہے اس کی. زبان ایسے فٹ کی ہے, آپ کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو, دانت چلتے ہیں, زبان دانتوں کے نیچے نہیں آتی, الا ماشاء اللہ کبھی کبھار کوئی چھالا نکلا ہوا ہو, ورنہ بالکل دانتوں کے بیچ میں بولتے بھی رہو گے خود بھی ہلتی رہے گی. دانت کبھی آگے جائے گی کبھی پیچھے آئے گی, دانت کے بیچ میں چبتی نہیں ہے. ہم جب کھانا چبا چبا کے کھاتے ہیں کیسے اسپیڈ میں چبا رہے ہوتے ہیں نا, دانت روٹی چب رہی ہے, دانت نہیں چب رہی, دانت نیچے نہیں, زبان نیچے نہیں آ رہی, زبان نہیں چب رہی. ایک ایک نعمت, ایک ایک نعمت. تو اللہ نے ایک سچ یہ کہا ہے جو بڑا کڑوا ہے کہ بھائی ابھی تو ان نعمتوں کا کوئی معاوضہ نہیں لے رہا, معاوضہ قیامت کے دن بھی نہیں لوں گا, لیکن تم پہ شکر کرنا لازم ہے. شکر یہ ہے کہ حلال چیزیں ہزاروں ہیں دیکھنے کے لیے, ان کو دیکھو, کچھ حرام چیزیں ہیں ان کو میری